العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب ساتھ مل کے السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات پڑھیں محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعنهم جميعا. زیارت عاشورہ کا یہ جملہ بڑا عجیب جملہ ہے. شب عاشور ہے اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہاں تک اپنی بات کو پہنچا چکا ہوں. یہاں سے آگے بڑھاؤں گا کہ زیارت عاشورہ میں جو معصوم سے نقل کی گئی ہے، کوئی انکار کرے تو انکار کرے، کوئی انکار کرنے سے کسی چیز کے انکار ہو نہیں جاتا ہے جب تک کہ باقاعدہ دلیل کے ساتھ انکار نہ کیا جائے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بنی امیہ نے کربلا کے ننگ کا دھبا اپنے اوپر لے لیا اور مختصراً آپ سب نے ہمیشہ سنا اور نتیجہ آپ کے سامنے رہا کہ بالآخر اسیروں کے شام جانے کا جو فائدہ اہل بیت علیہ السلام کو اور اسلام کو ہوا وہ یزید کو نہیں ہو سکا. اور اہل بیت نے کربلا سے کوفہ سے شام دین کی تبلیغ کا وہ کام انجام دیا کہ عام طور پر میں اپنی گفتگو میں یہ کہتا ہوں
کہ جس شام کو میرے مولا فتح نہیں کر سکے وہاں مولا کی بیٹی فتح کر گئی. جو شام شمشیر سے فتح نہ ہو سکا وہ شام زینب و سید ساجدین کے آنسوں سے فتح ہو گیا. اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ واقعاً انسان کا ایمان مضبوط ہو، انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے تو وہ جو جملہ ہے امام کا کہ پالنے والے جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا ہے اس نے کیا پایا. ابھی کیا فرماتے ہیں معصوم کہ ایک سجدے سے تجھے تمام سجدوں سے کرتا ہے یہ سجدہ آزاد. ایک سجدہ تو اللہ کو کر دے تاکہ سب کے سجدوں سے تو آزاد ہو جائے گا. اس لیے کہ اب تیرے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ڈھال ہے. تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں انسان پر ویسے ہی آتی ہیں. آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ آپ کربلا کے معرکے میں نہیں بھی جا رہے تو بھی مصیبت ہے، آپ عاشورہ کے معرکے میں نہیں جا رہے پھر بھی مصیبت ہے، بے دین شخص ہو جائے پھر بھی مصیبت ہے. کوئی شخص ایسا آپ مجھے لا کے دے دیں یہ دنیا کا وہ شخص ہے اس کو کوئی ٹینشن، کوئی تکلیف، کوئی امتحان، کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی مصیبت کچھ نہیں ہے. تو پھر پتہ ہے میں کیا کہوں گا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. انسان اور تکلیف نہیں، انسان اور امتحان نہیں، انسان اور مشکل نہیں. اگر ایسا ہو جائے تو وہ انسان نہیں ہے. انسان وہ ہے، یاد رکھیے پرفیکشن کی طرف جانے کے لیے آگ میں پکنا ضروری ہے. یہ لائٹیں جب تک آگ میں نہیں گئیں لائٹ نہیں بنی. یہ مائکرو فون سسٹم جب تک گرمی اور شدید حرارت سے نہیں گزرا سسٹم نہیں بنا. کمال کی طرف جانے کے لیے تکلیفوں، زحمتوں، مشکلات، اب اس کو آپ آگ سے تشبیہ کر دیں یا سختی سے تشبیہ کر دیں، اس کے بغیر انسان پکتا نہیں ہے. کوئی پھل گرمی کے بغیر پک نہیں سکتا. ونٹر کا فروٹ دیکھنا باقی ہے. فروٹ سمر میں، چاہے یہاں کا سمر چاہے پاکستان کا سمر 45، 52، 55 جل جاتا ہے جب تک آم پکتے نہیں ہیں. یعنی اگر آپ کو کمال کی طرف جانا ہے تو سختیوں سے گزرنا ہوگا. اور اگر آپ کی زندگی آرام سے گزر رہی ہے تو شک کیجئے ایمان پہ ہوں کہ نہیں ہوں. ظاہراً امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے. ایک اور درود پڑھ دیں تھوڑا سا اوپر کر. چلو ٹھیک ہے. کیا آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے مسلسل امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ مومن کسی وقت بھی اللہ سے اپنی توجہ ہٹا لے. اور اگر 40 دن میں ایک مرتبہ کوئی امتحان نہیں آیا تو دیکھو ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دین سے دھکیل کے باہر نکال رہا ہو. ایک دین کی اصطلاح ہے استدراج. بہت سی باتیں بتائی یہ بھی سن لیجیے. استدراج، اب جب سیڑھی سے قدم بقدم نیچے اترتے ہیں نا عربی میں اس کو کہا جاتا ہے استدراج. اوپر سے نیچے قدم بقدم سیڑھی سے اترنا. دین کی اصطلاح میں استدراج یہ ہے کہ انسان کے دل سے ایمان آہستہ آہستہ خالی ہوتا جاتا ہے، نکلتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسے مرحلے ایک ایسے لیول پر پہنچتا ہے جب وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے اسے احساس بھی نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی اس مرحلے پر پہنچیں اور دعا دیں اپنے ماں باپ کو، اپنے اجداد کو. عاشورائی بنا دیا، حسینی بنا دیا، کربلائی بنا دیا. جہاں پر بھی ہیں دل یہی تڑپتا ہے، دل یہی چاہتا ہے کہ کہیں مجلس میں پہنچ جائیں. نہیں پہنچ سکے. مجھے یاد ہے میں ٹورنٹو میں جب مجلس میں پڑھتا تھا تو ایک صاحب
شب عاشور آتے تھے، مجھ سے ملتے تھے، اور اس نے ایک رسم بنائی تھی، شب عاشور آتا تھا، مجھ سے ملتا تھا، گفتگو ہوتی تھی، پتہ چلا کہ مثلاً کینیڈا کے کسی کام اس میں بہت سینسٹیو اس میں وہ کام کرتا تھا، اور اگر پتہ چل جائے کہ یہاں آئے تو اس کے لیے بڑی مصیبت ہو جائے، لیکن وہ پتہ نہیں کن کن طریقوں سے نکل کے گھوم پھر کے کہتا تھا 10 دن تو نہیں آ سکتا تھا، لیکن حسین کے لیے میرا دل تڑپتا ہے، میں شب عاشور ضرور پہنچ جاتا۔ ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارت لا تطفیٰ، حسین کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایک حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ لوگ خوشیوں کی محفل ڈھونڈتے ہیں، ہم عزا کی محفل ڈھونڈتے ہیں۔ لوگ رقص و موسیقی کے پیچھے جاتے ہیں، ہم حسین حسین کے پیچھے جاتے ہیں، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ ہمارے والدین، آبا و اجداد جنہوں نے زحمتیں اٹھائیں اور ہمیں دین کی طرف مائل کیا، ہماری تربیت کی کہ آج ہم اس طرح سے ہیں، اب امانت ہے آگے بڑھانا۔ تو بنی امیہ نے جب کربلا کے واقعے کا دھبہ اپنے دامن پہ لے لیا، ایسے بڑے بڑے دھبے تھے ان کے دامن پر، اصحاب رسول کا قتل۔ ہمیں بعض مرتبہ واقعاً سوچتا ہوں اہل سنت کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گے، بھائی اگر اصحاب اچھے ہیں تو ان کے قاتل برے ہوں گے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اصحاب بھی اچھے ہوں قاتل بھی اچھے ہوں، ایک تو چیز صحیح ہوگی ایک تو چیز غلط ہوگی۔ بنی امیہ نے بڑا کیا، امیر شام نے بہت کچھ کیا، وہ جناب امیر المومنین کے جتنے چاہنے والے اصحابوں میں سے تھے کہ کر کے کچھ نہ کچھ ان کا کام بگاڑتے رہے۔ لیکن کربلا کے واقعے کا داغ ان کے دامن پر ایسا لگا کہ جب یہ دیکھیں، جب آپ مصائب میں سنتے ہیں وہ الگ ہے، میں چاہتا ہوں تحلیل کرو تاکہ آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے، مصائب سے ہٹ کے بھی کربلا کو تھوڑا سمجھنا ضروری ہے کہ وہاں کے حقائق کیا ہیں۔ دیکھیں، جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے، 3 دن شام کے باہر روکا گیا، سجایا گیا۔ کیا سجایا گیا؟ باغیوں کے لٹے ہوئے قافلے کو اسیر بنا کے لایا جا رہا ہے، آل رسول باغی۔ تو اگر آل رسول باغی ہیں تو تم کون سے اتنے بڑے دیندار ہو گئے؟ اب آپ دیکھیں، یہ لٹا ہوا قافلہ ظاہری طور پر ذلت اور رسوائی کی شکل دے کر انہیں بازار شام سے گزار کے دارالامارہ لایا گیا۔ ہر طرف خوشی کی شادیاں نے، اور یہ اہل بیت اپنا سر جھکائے ایک عجیب طریقے سے۔ وہ جو آپ مصائب میں جملہ سنتے ہیں نا کہ چوتھے امام نے فرمایا شام شام شام، یہ کم نہیں ہے۔ بعض مرتبہ سوچتا ہوں کہ اگر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہا ہوں اور کوئی میرے گھر والوں کی طرف سے اس نظر سے دیکھ لے تو میرا کیا حال ہوتا ہے، اس امام کا کیا حال ہوا ہوگا۔ لیکن پھر بھی مصائب کی محفل میں منزل میں نہیں داخل ہو رہا ہوں۔ اب یہ لٹا ہوا قافلہ جب داخل ہوا ہے شام میں اور دارالامارہ لایا گیا ہے تو ہر طرف خوشیاں ہیں، 3 دن کی خوشیاں، اور یہ پورا دن لگا ہے یا ایک دن سے زیادہ لگا ہے کہ ایک بازار کا راستہ گزرے، اتنا آہستہ آہستہ لایا گیا۔ وہ اذیتیں، وہ تکلیفیں، وہ جو اہل بیت کو ہوئی اپنی جگہ پر، لیکن تحلیل یہ ہے کہ جب یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے تو شام میں لوگوں نے یزید کی بیعت کی ہوئی تھی۔ شام کے لوگ یزید کو امیر المومنین کے نام سے جان رہے تھے، لیکن کیا ہوا؟ اب یہاں پر 2 نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ کہ یہ قافلہ پہنچا اور کچھ دنوں میں شام کے حالات ایسے بدلے کہ اس قافلے کو آزاد کیا اور فوراً واپس کربلا اور کربلا سے مدینہ بھیج دیا۔ دوسری نظر یہ کہ نہیں، پہلی 40 میں یہ نہیں پہنچے بلکہ 1 سال پورا قید میں رکھا۔ تحقیق ہے، لوگ کریں، اس سے نہ کربلا کے واقعے پر اثر پڑتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ اسی وجہ کرتے ہیں، نہیں پہلے ہی 40 میں پہنچے تھے، نہیں پہنچے، پھر کربلا کا واقعہ غلط ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر پیاس کے مسئلے پر گفتگو ہوتی ہے کہ کربلا میں پانی تھا یا نہیں تھا،
کربلا میں پانی عاشور کے دن نہیں تھا جو پینے کے لائق ہو، لیکن اگر کربلا میں پانی آ گیا ہوتا تو کیا امام حسین کی قربانی ضائع گئی؟ جو مقصد، جو ہدف لے کر سید الشہداء نکلے ہیں اس کو دیکھا جائے۔ ان چیزوں پر بیٹھ کے بحث کر کے الگ 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 گروہ اور فرقے درست کیے جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ اصل کربلا کا واقعہ حقیقت ہے، اس کی ایک ایک جزیات ہمارے پاس ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر، کوئی انکار نہیں، یزیدی انکار نہیں کر سکے، آج ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ نافع ابن ہلال بیٹھا تھا نا، لکھ رہا تھا نا۔ لیکن اب یہ جو ایک عرصہ لٹا ہوا قافلہ شام میں گزارتا ہے، تو اب صورتحال یہ ہے، شام میں اہل بیت کو کبھی بھی تبلیغ کا موقع نہیں ملا تھا، اور شام جب سے فتح ہوا تھا، امیر شام کو پہلے گورنر بنایا گیا اور پھر خود بخود خلیفۃ المسلمین بن گیا۔ 40 سال اس نے حکومت کی، دارالخلافہ بنایا، محل بنائے، فلاں بنایا، اور اس کی آرزو یہ تھی کہ میرے بعد میرا بیٹا اور میرے بیٹے کے بعد میرا بیٹا جو ہے وہ حکومت کرے۔ عجیب تربیت کا اثر دیکھیے۔ اب یہ اسیر زندان میں ہے، زندان کا حال آپ نے سنا، مصائب کی طرف نہیں جانا ہے، لیکن آہستہ آہستہ شام کے لوگوں میں گفتگو شروع ہوئی، یہ کیا ہوا؟ مائنڈڈ، شام اہل بیت کا دشمن ہے۔ دلیل کہ جب امیر المومنین کی مسجد، امیر المومنین کو مسجد میں ضربت لگی ہے اور خبر دمشق اور شام پہنچی ہے، تو شام کے اکثر لوگ یہ پوچھ رہے تھے وما علی والمسجد، علی اور مسجد دونوں کو کیا کر رہے تھے، علی مسجد میں کیوں گئے تھے؟ اللہ، یہ کربلا سے بڑا مصیبت نامہ نہیں ہے کہ جو عبادت کے عروج پر پہنچا ہوا ہو اس کی ضربت کے بارے میں سوال کیا جائے کہ علی مسجد میں کیوں گئے۔ آپ دیکھیں پروپیگنڈا کتنا اثر رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دشمن جب گفتگو کرتا ہے تو اثر رکھتا ہے، اگر ہم گفتگو کریں گے تو اثر نہیں رکھے گا۔ اگر ہمارے پاس روز 1 گھنٹہ ہو، ہفتے میں 1 گھنٹہ ہو، ہم ریڈیو پہ جا کے اپنی بات کریں، کربلا کے واقعے کو بتائیں، اہل بیت کی باتیں بتائیں، معصوم یہی فرماتے ہیں نا کہ لوگوں کو ہماری باتیں بتاؤ، جب لوگ ہماری باتیں سنیں گے تو ہماری باتوں کے حسن سے ہم سے نزدیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس ٹائم کیا ہے، کہاں ان چیزوں پر، ہمارے پاس فرصت کہاں ہے ان چیزوں کی۔ لیکن شام میں کہ جہاں پر اہل بیت کی دشمنی عروج پہ ہے، کربلا کا لٹا ہوا قافلہ جب آیا ہے تو لوگوں نے خوشیاں منائی ہیں، نظریں دی ہیں، قربانیاں کی ہیں، لیکن اب ایک وقت شام کا ماحول تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے۔ کب شروع ہوتا ہے؟ جب شریکت الحسین خطبہ دیتی، اور اس خطبے کو جس طرح سے تاریخ نے لکھا ہے عجیب، پورا خطبہ تاریخ میں ہمارے پاس موجود ہے کہ کس طرح سے شریکت الحسین نے معرفی کرائی۔ پہلی مرتبہ دربار ہلا، پبلسٹی اور گفتگو کا اثر، دربار ہلا، لوگوں میں چیمی گوئیاں شروع ہوئیں، دربار کو ختم، ان کو زندان بھیج دیا گیا۔ جمعہ کا دن آیا، میرے مولا سید سجاد کو لایا گیا، میرے مولا کو پہلے صف میں بٹھایا گیا، اور بکے ہوئے خطیبوں کی طرح ایک خطیب منبر پر گیا، اہل بیت کو جو مرضی ہے برا بولا، سید الشہداء کو جو مرضی ہے برا بولا، اور یزید کی تعریفوں پہ تعریفیں۔ آج یزید کے چاہنے والے یزید سے اب جان چھڑانا چاہتے ہیں تاریخ میں، وہ تعریفوں پہ تعریفیں۔ مال المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد کی محبت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ دیکھ لیجیے امیر شام کو کہاں لے گئی۔ امام نے جب دیکھا کہ یہ کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے،
دیکھا کہ یہ بکواس پہ بکواس کر رہا ہے، اور یہ اب ایک ایسی صورتحال میں آ گیا ہے کہ اگر اس کو ابھی نہیں روکا تو یہ تو تائید ہو جائے گی اس کی بات کی. کہا یزید اجازت دے میں ان لکڑی کے ٹکڑوں پر جاؤں اور کچھ بات کروں. مسجد بھری ہوئی ہے، یعنی ہزاروں کا مجمع ہے، اور سید الشہداء کے فرزند نے یہ بات کہی کہ مجھے اجازت دے تب میں جاؤں خطبہ پڑھوں. یزید دل میں لایا کہ یہ کیا ہو گیا، مسٹیک پہ مسٹیک. یزید کی سب سے پہلی مسٹیک یہ کہ امام حسین کو شہید کیا، باپ نے منع کیا تھا. دوسری مسٹیک یہ کہ اسیروں کو لے کے سب جگہ پھیلایا، جہاں جہاں اسیر گئے وہاں پر یزید کی لعنت ہوئی ہے، حسین کے غم منایا گیا. اس پہ تیسری مسٹیک کہ ان کو اپنے محل میں لایا، دربار میں جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بیان فرمایا. اس میں چوتھی مسٹیک کہ سید ساجدین کو نماز جمعہ میں بلا لیا، یہ سمجھ کے کہ ذرا روب ہو جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ ہاں انہوں نے ایک بڑا کام کر لیا. امام نے فرمایا یزید اجازت دے. اب یزید دل ملایا. اچھا لوگوں میں شور اٹھ گیا. لوگوں نے اس لیے نہیں کہ علی ابن الحسین امام ہے اور یہ بات کہیں گے تو ہم سنیں گے، نجاست کھا کھا کے سب خراب ہو گئے تھے. ایک شراب اور ایک نجاست تباہ کر دیتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حرام رکھا. وہ شور اٹھا یزید ہم نے سنا ہے کہ علی بہت فصاحت و بلاغت سے گفتگو کرتے تھے. علی کی بیٹی کی تو فصاحت و بلاغت دیکھ لی، علی کے بیٹے کا بیان بھی سن لینے دے. اللہ اکبر. دیکھیں کہاں سے بات نکلتی ہے. اب سوچیں یزید جیسا ملعون مجبور ہو گیا تھا جاؤ جاؤ. اور یہاں پر تاریخ بتاتی ہے کہ میرے مولا نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں. میں مکہ کا بیٹا ہوں، انا ابن المکہ والمنا، انا ابن الفرات، انا ابن محمد المصطفیٰ. شروع ایک مسلسل معرفی مسلسل معرفی. لوگ حیران، جہاں نہیں پتا تھا وہاں بات پہنچی، جن کو پتا تھا وہ سب حیران. ایک وقت دیکھا کہ یہ خطبہ حالات کو خراب کر رہا ہے اور لوگ ہیجان میں تاڑے مار کے رو رہے ہیں. آواز دیا مؤذن کو اذان دے. جیسے اللہ اکبر کی آواز آئی میرے مولا چپ ہو گئے. اور اس کے بعد جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد امام علیہ السلام نے کہا مؤذن تجھے اسی نام کا واسطہ چپ ہو جا. اے یزید تو یہ بتا دے یہ تیرے نانا کا نام ہے یا یہ میرے جد کا نام ہے؟ تو سمجھا کہ حسین کو قتل کر دے گا تو میرے نانا کا نام ختم ہو جائے گا. آج تیرے ہی دربار میں میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ وہیں سے یزید نے نماز شروع کرنے کی کوشش کی. لوگوں نے آ کے یزید سے وہ کارپیٹ وہ تخت وہ چیز جس پہ وہ نماز پڑھا تھا تو چھین لیا اور نماز جمعہ خراب ہوئی. لوگ چلے گئے، بولے اس کے پیچھے نماز پڑھی. اور پھر پورا شام آہستہ آہستہ یہ جو یزید نے امام کو بلا کے کہا کہ میں نے سوچا ہے میں آپ لوگوں کو آزاد کروں اور بتائیے کہ کیا کرنا ہے، اور اتنا احترام کیا. وہ اس لیے نہیں کیا کہ اہل بیت کی محبت اس کے دل میں آ گئی تھی، اس لیے کیا کہ یہ جو تھا وہ بھی تباہ ہو رہا ہے. لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ بد و بلا بول رہے ہیں، نہ گھر میں چین ہے نہ باہر چین ہے. گھر میں جاتے ہیں تو بیوی ہے جو بار بار اس کو اذیت کر رہی ہے کہ تو نے حسین کے ساتھ کیا کیا، میں تیرے ساتھ کیسے زندگی کروں. تاریخ لکھتی ہے سر پٹکتا تھا میں علی والحسین، مجھے کیا ہوا تھا، میں نے حسین کو شہید کروا دیا. شب عاشور کربلا کی فتح کا اعلان کر رہا ہوں. اور اس کے بعد وہ چیز جو تاریخ میں ہمیشہ غیر ثبت ہوئی وہ پیش آئی کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ کس طرف جانا پسند کریں گی، کربلا یا مدینہ؟ فرمایا نہیں
اب شرائط ہماری ہوگی. یزید تو آزاد کرنا چاہ رہا ہے، اب تو چاہ آزاد کرنے کے لیے، آزادی کے لیے شرائط ہم بیان کریں گے. سب سے پہلے لٹا ہوا سامان لایا جائے. اللہ اکبر. یزید اتنا مجبور ہو گیا تو علی کی بیٹی کی شرط ماننے پہ مجبور ہو گیا. ہم نے اپنے شہیدوں کا غم نہیں منایا، شہداء کے سر لائے جائیں. ہم یزید کے دربار میں حسین کی فتح کا غم منائیں گے. ہم یزید کے دربار میں حسین کا ماتم کر کے بتائیں گے کہ یزید تو ہمیشہ کے لیے لعنت اللہ علیہ ہو گیا. اور وہ پورا واقعہ آپ نے سنا ہے. نتیجہ پتہ ہے کیا ہوا؟ یزید 3.5-4 سال میں مر گیا، زیادہ تر 4 سال. اب پاگلوں کی طرح گھومتا تھا. یزید کا بیٹا، اس کا نام معاویہ ابن یزید، کچھ اور نام بھی دے لیکن معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان نام دیا. باپ کے مرنے پہ اس کو بلایا گیا، بولا تخت پہ بیٹھ جاؤ. کہا نہیں بیٹھوں گا. 40 دن تک تو بحث رہی کہ تخت پہ بیٹھے نہ بیٹھے، بیٹھے نہ بیٹھے. بالآخر اس کو مجبور کیا کہ تو تخت پہ بیٹھ جا. تخت پہ بیٹھا. ایھا الناس، میرے دادا نے جو ظلم کیے وہ قبر میں چلا گیا اپنے ظلم کے ساتھ، وہ بھگت رہا ہوگا جو اس نے کیا. اللہ اکبر. تو یزید کا بیٹا، تو اپنے دادا کی تعریف اس طرح کر رہا ہے. پھر کہتا ہے ایھا الناس، میرے باپ نے جو ننگا دھبا اپنے لے لیا حسین کو شہید کر کے، میں اس سے بری ہوں. میں اعلان کرتا ہوں میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. مجھے قطعاً حکومت نہیں کرنی تھی، مجھے اس مسند پہ ہی نہیں بیٹھنا ہے کہ جس مسند پر بیٹھ کر اس طرح کے ظلم کیے گئے. اللہ اکبر. یہ ہے فتح کربلا کی، یہ ہے فتح حسین کی، یہ ہے فتح زینب کی. اس پورے خلاصے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کربلا جیتی کیسے گئی. اللہ اکبر. کربلا اگر جیتی گئی تو ششماہے کی وجہ سے جیتی گئی. کربلا اگر جیتی گئی تو لوگوں کی پیاس کی وجہ سے جیتی گئی. کربلا میں شمشیر کا کوئی کام نہیں تھا، کربلا میں ایمان کا کام تھا. یہ ننگ چھپانے کے لیے جو میں نے بات شروع کی، بنی امیہ نے آ کر اعلان کیا کہ عاشور کا دن مبارک دن ہے، اس دن خوشی منائی جائے، اس دن جتنا ہو سکے مال جمع کیا جائے پورے سال کے لیے، اور لوگوں میں نذر و نیاز بانٹی جائے اپنی خوشی کے لیے. اسی لیے زیارت عاشورہ میں آیا ہے اللہم ان ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ. اے اللہ یہ وہ دن ہے کہ جس کو بنی امیہ نے تبرک قرار دیا، بابرکت قرار دیا ہے. وہ بنی امیہ کہ جن کے دادی نے، اللہ اکبر کیسے ذکر کیا جائے، جن کی دادی نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. اللہ. انسان ہوتے انسان حیوان، حیوان کی اولاد حیوان سے بھی بدتر نکلتی ہے. بس کل کا دن غم کا دن ہے، کل کا دن افسردگی کا دن ہے. بچوں کو بھی کوشش کریں، احساس دلائیں، خود بھی ہنسی خوشی گپ مارنا ایسے چیزوں سے پرہیز کریں جتنا ہو سکے. جناب زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دے، جتنا ہو سکے دشمنان اہل بیت پر لعنت کریں، قاتلان حسین پر لعنت کریں، جتنا ہو سکے عزاداری کریں. یقین کیجئے یہ جو عزاداری آپ کرتے ہیں شاید احساس نہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، شاید آپ سمجھتے ہو کہ آپ کوئی رسم ادا کر رہے ہیں، لیکن نہیں معلوم میرے مولا امام زمانہ ہماری عزاداری کو کس حد تک قبول کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب کسی کے گھر والوں کی مجلس ہوتی ہے، فاتحہ ہوتی ہے، غم ہوتی ہے، تو گھر والے بھی عزا میں شامل ہوتے ہیں. کتنے واقعات
کتنے واقعات ہیں کہ جس میں پتہ چلتا ہے شہزادی کون ہیں، جناب زہرا مجلس میں تشریف لاتی ہیں. کتنے واقعات ایسے ہیں کہ جس میں امام زمانہ مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں، اور جب تشریف لاتے ہوں گے تو دعا دیتے ہوں گے، میرے جد پر رونے والوں، میرے جد پر آنسو بہانے والوں، میرے جد کی یاد بنانے والوں، عاشور کے دن سارے کام چھوڑ کے صرف غم بناؤ گے، عاشور کے دن سب چیزیں چھوڑ کے زیارت عاشورہ پڑھو گے، عاشور کے دن سب چیزیں چھوڑ کے ماتم کرو گے، اللہ تمہارے لیے آخرت کا سرمایہ قرار دے. اجرکم علی اللہ. کہاں سے شروع کرو؟ شب عاشور. آئیے جناب سکینہ کی خدمت میں عرض ادب کریں. اے بی بی سکینہ، ابھی صبح نہیں ہوئی، ابھی تو شب ہے، بھائی بھی زندہ ہے، بابا بھی زندہ ہے، چچا بھی زندہ ہے، ششماں بھی زندہ ہے، خیمے بھی ہیں، چادر بھی ہے. کل جب شام غریباں آئے گی، آنسو نہ نکلے تو اپنے دل پر شک کیجئے گا، رونا ضروری ہے. آنسو نہیں نکلیں گے تو یہ دل کی گندگی صاف نہیں ہوگی، اور رونے میں نہ شرمائیے. جناب زہرا دعا دیتی ہے رونے والوں کو. امام رضا نے فرزدق کو بلایا. فرزدق ادھر آؤ. فرزدق تمہیں معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ کہاں والا؟ عاشور کا دن ہے. فرزدق میرے جد کا مرثیہ نہیں سناؤ گے؟ السلام علی علی اکبر صدیق، السلام علی ابو الفضل العباس. آئیے جناب قاسم کو سلام کریں. السلام علیک یا قاسم ابن الحسن، خوش آباد، کل فداکاری کا دن آیا ہے. عزاداروں، نہیں معلوم جناب زینب کے دل میں کیسے خیال آیا، کیسے بیان کروں. ایک وقت بھیا کو بولا، بھیا اصحاب کا امتحان کر لیا، ایسا نہ ہو کر کوئی ساتھ چھوڑ کے چلا جائے. ظاہراً حبیب ابن بظاہر خیمے کے پاس سے گزرے، کانوں میں آواز آئی، دوڑے. اے حسین کے عاشقوں، اے حسین پہ فدا ہونے والے پروانوں، تمہارے علی کی بیٹی حسین سے پوچھ رہی ہے. تیرے مولا نے جمع کیا سب کو، تم بہترین اصحاب ہو، جو جانا چاہے چلا جائے. ایک ایک کھڑا ہوا مولا، کل جنت میں جانے کا دن ہے. میں نے تاریخ میں ایک جملہ پڑھا، بڑا عجیب لگا مجھے جب میں نے پہلی بار پڑھا. کہ امام کے دو اصحاب تھے، ظاہراً بریر تھے یا کوئی اور، دونوں شب عاشور کچھ دیر کے لیے ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے. تو ایک اور تیسرے ساتھی آئے، یہ کیا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ کل اتنی مصیبت کا دن ہے اور تم ہنس رہے ہو. کہاں کل مصیبت کا دن سمجھتے ہو؟ کل رسول اللہ کے پاس جنت میں جانے کا دن ہے، کل آل رسول کا دفاع کرنے کا دن ہے. ہم آج خوشی کیوں نہ منائیں؟ ہاں کربلا والوں،
السلام علی علی اصغر الرضی الشہیر. ہاں شش ماہی کا نام آتا ہے دل تڑپ جاتا ہے. جب آپ کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہوتا ہے کیسے دوڑ کے دودھ دے دیتی ہے. اگر 6 مہینے صرف زبان نکالی ماں نے دودھ دے دیا پانی دے دیا. میرا سلام و مادر علی اصغر پر. کیا تڑپ رہی ہوگی کیا گزر رہی ہوگی. ظاہراً کربلا کی مائیں کچھ اور ہی تھی. شش ماہے کی پیاس کو بلا کر لوری دے رہی ہوگی. اصغر کل تجھے سب سے بڑا معرکہ جیتنا ہے. کل تجھے بابا کی حقانیت کو بیان کرنا ہے. کل یزیدیت کا پردہ چاک کرنا ہے. پھر سینے سے لگا دیتی ہوگی پھر کہتی ہوگی شاید چشمہ کہتا ہوگا اماں زبان نہیں تو کیا ہوا. کربلا میں ایسی زبان دکھاؤں گا یزیدی لشکر تڑپ جائے گا. اجرکم اللہ. بی بی سکینہ 6 ماہے کو گود میں لے لیجئے کلیجے سے لگا لیجئے گردن کو بوسہ دے دیجئے. عصر عاشور نزدیک آئی. فنظر عن الیمین وعن الشمال. نظر آئی اسے ایک آہی بھری حسین نے. سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھا کوئی نہیں. الٹے ہاتھ کی طرف دیکھا کوئی نہیں. ایک وقت مقتل کی طرف نظر کی. اے میرے شیروں تمہارا آقا تنہا رہ گیا ہے. بہت رونا ہے. قبر میں بھی آنسو چاہیے موت کے وقت بھی آنسو چاہیے. شفاعت کے لیے قیامت میں آنسو دینے زہرا کی امانت ہے. میرے مولا تنہا ایک طرف یزیدی لشکر دوسری طرف اصحاب کے لاشیں دوسری طرف بنی ہاشم کے جوان. کل مفصل عرض کروں گا خوب روئیے گا تاڑے مار کے روئیے. امام نے جب یہ سلام کیا ایک وقت خیموں سے آواز آئی بھیا بہن حاضر ہے خدمت کے لیے. بھیا آپ اکیلے نہیں ہیں. میرے مولا نے اس تنہائی کے عالم میں آواز دی حل من ناصر ینصرنا. مولا ہم یہاں حاضر ہیں. لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں. حل من مغیث یغیثنا. اے حسین سب تو شہید ہو گئے کن کو پکار رہے ہیں. کہ جواب آئے گا اے حسینیوں اے حسین کے عاشقوں 1400 سال بعد لبیک کہنا. ماشاءاللہ گریے کی آواز بلند ہے حسین کے غم میں. جناب زہرا کی دعائیں لے رہے ہیں آپ لوگ.
ایک وقت حسین کی صدائے استغاثہ بلند ہوئی، خیموں میں کوہرام مچا۔ امام نے فرمایا بیویوں ابھی تو حسین زندہ ہے، کیوں کوہرام مچ رہا ہے؟ خیمے کی طرف آئے، سرے کے دل تھام میں کیسے پڑھوں؟ یا امام زمانہ معذرت کے ساتھ میرا دل کہتا ہے مجلسوں میں آپ آتے ہیں، خسارت ہوتی ہے، ممبر پہ بیٹھتے ہیں، اے زینب ام کلثوم کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی تو میں تمہارا سہارا ہوں۔ خیمے کا پردہ اٹھا، میرے مولا کو بلایا گیا۔ آقا یہ شش ماہ آپ کی آواز سن کے جھولے میں بلک گیا، شاید شش ماہ نے کہا ہوگا اماں وہ وقت آ گیا، قاسم کو اجازت نہیں ملتی تھی اور محمد کو سفارش کرنی پڑی تھی، لیکن مجھے تو بابا خود ہی لے جائیں گے۔ امام نے شش ماہ کو ہاتھ میں لیا، ابا کا دامن ڈالا۔ ایک جملہ کہوں، دل پھٹنا جائے، حسین کی بیٹی دیکھ رہی تھی، سکینہ بابا شش ماہ کو لے جا رہے، خدا حافظی کر لو۔ ابا کا دامن ڈالا، مقتل کی طرف لے چلے۔ سکینہ گھبرائی ہوگی، دل میں کہا ہوگا بابا مقتل میں جانے والا زندہ واپس نہیں آیا۔ حسین کے دل سے پوچھے، حسین اسماعیل کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے فدا کیا گیا تھا، کربلا کے اسماعیل کے لیے آنکھ پہ پٹی نہیں باندھی گئی، اسماعیل سے بھی چھوٹا شش ماہ۔ اندازہ کیجئے لشکر یزیدی کی طرف پہنچے میرے مولا، لشکر یزیدی سمجھے کہ حسین تھک گئے ہیں، اب حسین میں جنگ کی ہمت نہیں رہی۔ چلو حسین کو اندازہ تو ہوا کہ اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چلو حسین صلح کے لیے قرآن لے کر آئے۔ جیسے ہی حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، لوگوں نے کیا دیکھا؟ قرآن نہیں، حسین کا لخت جگر شش ماہ علی اصغر ہے۔ میرے مولا نے آواز دی، اے لوگوں اگر یہ شش ماہ تمہاری نظر میں، اگر میں تمہاری نظر میں گناہگار ہوں تو اس شش ماہ کا کیا قصور؟ اسے پانی پلا دو۔ حسین ان یزیدیوں سے پانی کی امید رکھتے ہو؟ جواب آئے گا نہیں ہے ذاکر، میں دنیا میں تاریخ میں لکھوانا چاہتا ہوں کہ یہ یزیدی انسان نہیں تھے، اگر یہ میرے خون کے پیاسے تھے تو شش ماہ کا کیا قصور تھا؟ عزاداروں کبھی آپ نے سنا ہے شش ماہ جنگ کرنے جائے حسین کا یہ فوجی بڑے بڑوں سے لڑنے والا یزیدی لشکر میں کوہرام بچ گیا، اس شش ماہ کو پانی پلا دو؟ عمر سعد نے آواز دی، حرملا اقتا کلام الحسین اجرکم اللہ۔ عزاداروں 6 مہینے کے بچے کے لیے کوئی تیر نہیں لایا گیا،
6 مہینے کے بچے کے لیے تیر نہیں لایا گیا تھا، ایک تیر سے شعبہ حرملہ نے چلایا، حسین کا ششمہ مقتل لکھتا ہے فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، ششمہ ذبح ہو گیا، ایک طرف سے شعبہ تیر چھوٹے بچے کے گلے میں داخل ہو گیا، حسین کھڑے ہو گئے، آسمان سے آواز آئی ہوگی حسین اگر علی اصغر کے خون کا قطرہ زمین پہ گرا زمین پہ کبھی سبزہ نہیں اگے گا، آسمان کی طرف اٹھایا بارش نہیں آئے گی، امام نے اپنے چہرے پر ملا ہوگا، خیمے کی طرف چلے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، واپس پلٹے رضا بقضائه وتسلیم الامر، مولا جو واپس لوٹے میں ششمائے کو کیسے لے جاؤں، اس کی ماں کو کیا جواب دوں، مولا نے پھر ابا کا دامن خیمے کے پاس پہنچے، شاید سکینہ بھاگی بھاگی آئی ہوگی، بابا علی اصغر کو پانی پلائے، ابا کا دامن ہٹایا، بچی خوش کر گئی ہوگی، میرا بھائی علی اصغر سے شعبے کے تیر سے شہید